بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق من الذنب الذي يصيبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ انسان کو اللہ پاک نے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر نعمت اپنی جگہ پر بڑی قیمتی ہے اور ہر نعمت کا اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کردار ہے، کام ہے، حیثیت ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جسے ہم عام سمجھتے ہیں یا ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن وقت آنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس کی بھی بڑی قدر و قیمت تھی۔ تو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ایک شرعی، اخلاقی، دینی، ایمانی ذمہ داری ہے۔ لیکن ساری نعمتوں کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دی ہے، وہ عقل کی نعمت ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، جسم ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، اعضاء ہے، خوبصورتی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، عقل اس کے قابو میں نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ کتنی بڑی پریشانی۔ اور ایسا بندہ شریعت کا مکلف نہیں رہتا، احکامات کا مکلف نہیں رہتا، اور اس سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے انسانوں سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور ان 3 کے اندر فرمایا کہ ایک مجنون ہے۔ مجنون یعنی وہ پاگل دیوانہ جس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں۔ اسی لیے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جس میں مجنون عام انسانوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجنون نے کسی کو زخمی کیا، مجنون نے کسی کو قتل کر دیا، یا ایک آدمی صحت کے زمانے میں تھا، اس کا نکاح ہوا اور کچھ عرصے بعد مجنون ہو گیا اور مجنون نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو عام صحت مند انسان سے اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کی عقل، انسان کی سمجھ، انسان کا یہ حافظہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ متاثر ہو جائے، یہ خراب ہو جائے، کام نہ کرے، بہت سارے نقصانات انسان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ اور میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اپنے جسم کی اور جسم کے اعضاء کی حفاظت کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلا وجہ اپنے اعضاء کو خراب نہیں کرے گا، لیکن پھر خصوصیت کے ساتھ جو اللہ پاک نے عقل کی نعمت دی ہے، حافظہ دیا ہے،
یہ اگر ایک انسان اس کو متاثر کرتا ہے، اس کو کمزور کرتا ہے، تو یہ اللہ پاک کے اس عظیم نعمت کی سب سے بڑی ناقدری۔ چونکہ بحیثیت ایک طالب علم کے اور ایک مسلمان کے ہمیں بہت ساری چیزیں اس دین کی سیکھنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہمیں نماز یاد نہ ہو، ہم فرض کیسے ادا کریں گے؟ اگر کسی مسلمان کو سورہ اخلاص بھی یاد نہیں ہو بالفرض، یہ نماز کیسے پڑھے گا؟ کسی کو پہلا کلمہ ہی یاد نہ ہو تو وہ اپنے ایمان اسلام کا اظہار کیسے کرے گا؟ اگر کسی کو نماز جنازہ بالکل نہیں آتی ہو تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی، بہن کے، بہو کے، چھوٹوں کے، متعلقین کی نماز جنازہ میں کیسے پڑھے گا؟ اگر کسی نے دعا قنوت یاد نہیں کی، یہ روزانہ عشاء کی نماز میں جو وتر پڑھتا ہے تو وتر کی تیسری رکعت میں دعا قنوت پڑھتے ہیں نا، وہ پھر کیا کرے گا؟ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ پاک نے اس ایمان کے کچھ تقاضے رکھے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنے ہیں، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے۔ اب جتنی چیزیں انسان یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، وہ کہاں ہوگی؟ عقل میں ہوگی، وہ دماغ میں ہوگی۔ تو دماغ اور عقل کی صلاحیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جتنا انسان زندگی کے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، بچپنا ہے، اتنا عقل کی صلاحیتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ علماء نے اس کی مثال دی کہ جیسے ایک کاغذ ہوتا ہے، سفید کاغذ، بچے کا جو ذہن ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، یہ پیور سفید کاغذ کی طرح جس پر کوئی داغ نہیں۔ اس لیے دیکھیں بچہ تیزی سے، جلدی سے ہر چیز کو لے لیتا ہے۔ 7 سال کے، 8 سال کے بچے وہ پورا قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں۔ اب 7 سال کا بچہ اگر قرآن کا حافظ بن رہا ہے، 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے، تو اس نے کتنے پارے یاد کی؟ جی 30 پارے یاد کی۔ قرآن کریم 30 پارے نا، گویا 30 پارے اس کے دماغ میں حفظ ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ اس کو کیوں؟ اس لیے کہ عمر کے اس حصے سے گزر رہا ہے جس میں دماغ کی صلاحیتیں سفید کاغذ کی طرح ہیں۔ اور فرمایا جتنا وقت گزرتا ہے اور انسان باقی دنیا کی چیزوں کو سوچتا ہے تو اس پر ایک دبا لگ جاتا ہے، دبا لگتا رہتا ہے، لگتا رہتا ہے، لگتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی عقل کی صلاحیتیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی۔ ایک تو انسان کی عمر کا تقاضا ہے دوستو، عمر کا تقاضا ہے 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد حافظہ کمزور ہوگا، وہ تو ایک فطری چیز ہے، وہ ایک طبعی تقاضا ہے دوستو، اس میں مسئلہ نہیں ہے، نہ اس میں اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، نہ بندے کے اوپر کوئی قصور آتا ہے، کوئی الزام آتا ہے، اس لیے کہ وہ عمر کا ایک تقاضا ہے جس میں امراض جو گئے، بیماریاں ہو گئی، پریشانیاں آ گئی، ہو جاتا ہے اس طرح۔ ابھی ہم آپ حضرات کے ششماہی امتحان کے بعد 3 دن کے سفر پہ گئے تھے نا، پاکستان، پنجاب وغیرہ، تو اس سفر کا ایک بنیادی مقصد جو تھا وہ حضرت استاد صاحب شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے، وہ ان کی عیادت کرنا تھی۔ جانتے ہیں نا حضرت نعمانی صاحب کو، سب جانتے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ وہ ہر سال تشریف لاتے رہے، دورہ تفسیر قرآن کریم شروع کرتے ہوئے بھی، پھر اگلے سال جب ہم ختم کرتے، گزشتہ سال بھی آپ کو یاد ہوگا جب دورہ تفسیر کا ختم تھا رمضان سے 4 دن پہلے، تو حضرت نعمانی صاحب تشریف لائے اور درس دیا
پھر سامنے ہمارے ویلفیئر کے آفس کا افتتاح کیا، دعا کی، ہے نا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے اس وقت، کیا پتہ تھا کیا ہونے والا ہے. تو سب چیزیں صحیح تھیں، لیکن جن دنوں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسپتال میں داخل ہوئے، جو آخر کا 1.5 مہینہ تھا، تو انہی سخت ایام کے اندر جب حضرت کی کو آئی سی یو میں ہم لے گئے تو اطلاع آئی کہ حضرت نعمانی صاحب پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے وہاں ظاہر پیر رحیم یار خان میں، اور حضرت کے جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. تو دکھ صدمہ تو ایک معاملے میں پہلے سے تھے، اور پھر جب یہ اطلاع آئی استاد صاحب کی تو اور تکلیف بڑھ گئی. لیکن چونکہ ہم مصروف تھے ان دنوں بہت زیادہ، تو رابطہ نہیں ہو پایا. پھر جو اللہ پاک کو منظور تھا کہ 7 ذی الحجہ کو حضرت مفتی صاحب وصال فرما گئے، انتقال ہوا، تو استاد صاحب کے صاحبزادے نے تعزیت کا فون کیا. تو میں نے ان سے پوچھا استاد صاحب کی طبیعت کا، تو کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بہت زیادہ فالج نے اثر کیا. تو بڑا وہ تھا کہ حضرت استاد صاحب کی عیادت کرنی ہے، جانا ہے، اس کاموں میں پھنسے رہے. پھر ابھی جب موقع ملا تو ہم چلے گئے، میں مولانا عبد المحمن صاحب تھے. تو جب ہم پہنچے تو ان کے بیٹوں نے پہلے کچھ کھانے کا نظم کیا تھا، ہم بیٹھ گئے، پوری حال احوال اور کیفیت لی ہم نے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت استاد صاحب کی عمر اس وقت وہ 90 سال کے قریب ہے، 90 سال، اللہ اور برکت نصیب فرمائے. اور ان کا جو حافظہ تھا اس سے بھی آپ حضرات واقف ہیں، کتنا مضبوط، کہ اردو، عربی، فارسی کے فی البدی شاعر اشعار کہتے تھے، اور زبانی ہر چیز یاد تھی. تو اور صبح جب سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے دورہ تفسیر میں، ہم نے 3 سال الحمدللہ پڑھا استاد صاحب سے، تو صبح جب آتے تھے تو پھر فرماتے تھے کہ میں ظہر کا وضو صرف ثواب کی نیت سے تازہ کرتا ہوں، ورنہ فرماتے تھے مجھے مغرب تک وضو کی ضرورت نہیں ہے. اتنا مضبوط وضو. اور ہم تو جب پڑھتے تھے دورہ تفسیر تو 10 بجے جیسے ہی وہ وقفہ ہوتا تھا تو طلبہ بھاگتے تھے واش روموں کی طرف. اب تو ہر 2 گھنٹے بعد ہمیں واش روم جانا ہوتا ہے، وضو بنانا ہوتا ہے. تو استاد صاحب فرماتے تھے یہ تو آپ لوگوں کے لیے میں وقفہ دیتا ہوں 20 منٹ کا، اور میں اس 85 سال کی عمر میں بھی مجھے وضو کا تقاضا نہیں ہے الحمدللہ. اور کہتے تھے اس کی وجہ یہ کہ تم سارا دن جا کر یہ بازار کے سموسے پکوڑے یہ کھاتے ہو، اس سے یہ تکلیف پیدا ہو جاتی. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک نے اتنی مضبوطی دی تھی نا، حافظہ مضبوط، صحت اچھی، وضو مضبوط، سارے معاملات. لیکن اب ہم جب حاضر ہوئے تو اس فالج نے اتنا برا اثر کیا کہ ان کے بیٹے فرمانے لگے کہ شروع کے 1 مہینے تو استاد صاحب کا مکمل حافظہ ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی یاد نہیں تھا. یہ بھی نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ گھر والے ہیں، یہ طالب علم ہے، یہ استاد، یہ بھی نہیں، ختم. دماغ سے سب کلیئر ہو چکا تھا. اور اب صورتحال انہوں نے کہا اب یہ کہ اب کچھ نہ کچھ وہ کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، کچھ فرق آیا ہے. خیر پھر جب ہم فارغ ہوئے ہم ملاقات کے لیے گئے. اب ہمارا الحمدللہ چونکہ 13-14 سال کا ایک تعلق ہے، تلمس کا، شاگردی کا، محبت کا، ان کی شفقتوں کا، اور بڑی محبت فرماتے. لیکن جب ہم گئے اور جیسے ہی مجھے دیکھا نا استاد صاحب نے، تو فوراً کہا کہ او اچھا آپ کے وہ والد صاحب ابھی فوت ہو گئے تھے نا، آپ کے والد صاحب. میں نے کہا نہیں استاد جی، ہمارے تو بڑے بھائی کا انتقال ہوا تھا ابھی. کہا اچھا چلے ان کے لیے پہلے دعا کر لیتے ہیں. تو پہلے دعا فرمائی. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ آپ حضرات کراچی میں کہاں ہوتے ہیں؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ تو ان کی مسجد ہر سال جاتے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ کہا میں جاتا ہوں.
انہوں نے کہا ہاں آپ جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ تشریف لاتے ہیں، ایک سال تفسیر کا آغاز کرتے ہیں، ایک سال اختتام کرتے ہیں، آپ تو ہر سال آتے ہیں۔ کہا اچھا، پھر تو اس سال میرا آنا کہاں مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، آپ تو استاد جی اس سال بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت استاد صاحب کو دیکھ کر کے احساس ہوا کہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، یہ حافظہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس کو واپس لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لیکن وہ تو مقربین ہے نا دوستو، وہ تو محبوبین بندے ہیں جو 90 سال تک اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے گزار چکے ہیں، وقف کر چکے ہیں، جو فرماتے ہیں کہ 65 سال سے میں دورہ تفسیر پڑھا رہا ہوں، 45 سال سے میں صحیح بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں، ان کی تو زندگی آدھی صدی سے زیادہ قرآن اور حدیث کے اندر گزری۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کیوں ہمارے نوجوان، ہمارے طلبہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر ہمارے حافظے کیوں خراب ہو گئے؟ کیوں ہمارے حافظے کمزور ہو گئے؟ کیوں 15-20 سال کا طالب علم شکایت کرتا ہے کہ جی استاد جی مجھے تو سبق یاد نہیں رہتا؟ کیوں یہ گلہ پیدا ہوا؟ کیوں یہ تکلیف پیدا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو عقل کی، حافظے کی نعمت دی ہے، یقین کریں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ کمزور ہوتا ہے۔ انسان جتنا گناہ کرتا ہے، جتنا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یقین کریں ایک طالب علم، کوئی نوجوان، کوئی بھی ہو، وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ میں آنکھوں کا غلط استعمال بھی کروں گا، بد نظری بھی کروں گا، غلط چیزیں بھی دیکھوں گا، غلط خیالات بھی سوچوں گا، غلط اعمال میں بھی مبتلا ہوں گا، اور میرا حافظہ ایسا ہو جیسے حضرت کشمیری کا حافظہ ہو، یہ نہیں ہوگا دوستو۔ آپ کا حافظہ دن بدن گرتا چلا جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے طالب علمی کی زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ حافظہ بے انتہا قیمتی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس صلاحیت کو آپ نے ضائع کیا اور گناہوں کی نظر کر دیا، ہر چیز کو دیکھنے کا شوق اگر آپ کے اندر ہے کہ نہیں جی میں تو راستے میں گزرنے والے ہر ایک کو دیکھوں گا، اب انسان احتیاط نہیں کر رہا، راستے میں جا رہا ہے تو سامنے محرم نامحرم کا فرق نہیں کرتا، ہر چیز مجھے دیکھنی، اوپر عمارتوں کو دیکھیں گے، بھائی کیوں دیکھ رہے ہو آپ؟ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ رہائشی عمارت ہے، کہیں نامحرم پہ نظر پڑ جائے گی، پھر ایک نظر کو فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کے بد نظری کرتا ہے، فرمایا یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو اس کو لگ جاتا ہے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، سٹاپ پہ رکیں گے تو بھائی مجھے پتا ہے میں شہر میں رہتا ہوں، میرے دائیں بھی لوگ ہیں، بائیں بھی لوگ ہیں، لیکن ہر گاڑی میں جھانکنا ہے، ہر چیز کو دیکھنا ہے۔ یہ کس رخ پہ ہم چل پڑے ہیں؟ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنی نگاہوں کی کتنی حفاظت کرنی؟ کسی نامحرم کے چہرے پر شہوت کی نظر ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے، اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ اور پھر میں کل یہ گلہ کروں کہ مجھے سبق یاد نہیں رہتا، میرے ذہن میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی کیسے بیٹھے گا؟ آپ نے جہاں سینکڑوں تصویریں بنا کر سجائی ہوئی ہیں، آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اساتذہ بڑے منع کرتے ہیں کہ بھئی طالب علمی کی زندگی میں یہ موبائل مت استعمال کریں، یہ چیز مت رکھیں بڑا والا اپنے پاس، لیکن طالب علم اتنا جری ہے، وہ کہتا ہے استاذ کے پاس ہے تو میں اس سے بھی بڑا لوں گا، اس کے پاس ایک ہے تو میں 2 لوں گا۔
استاذ کے ساتھ علم میں مقابلہ نہیں، تقوی میں مقابلہ نہیں، اعمال میں مقابلہ نہیں، موبائل میں مقابلہ۔ یہ کس غلط رخ پہ ہماری طالب علمی کی زندگی گزر رہی۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، اپنے قیمتی وقت کو، قیمتی زمانے کو، قیمتی ذہن کو، قیمتی حافظے کو شیطان کے وسوسے میں آ کر اس طرح برباد نہیں کریں۔ کل کو یقین کریں کسی کام کے بھی ہم نہیں رہیں گے۔ آج جتنے فتنے امت کی طرف متوجہ ہیں اس سے پہلے نہیں تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ آپ کے اکابر، آپ کے اساتذہ، آپ کے بڑے، وہ ڈٹ کر، جم کر، مضبوط علم اور عمل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک عالم ہوتا تھا لیکن وہ پورے شہر کے فتنوں کو دبا کے رکھتا تھا۔ کسی فتنے کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سر اٹھائے، کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ میں نے کچھ بولا تو میری گردن دبوچ لی جائے گی۔ آج کے فتنوں کو کیوں جرأت ہو رہی ہے کہ جس کے دل میں آتا ہے جو خرافات زبان سے بول دے، جو بکواس کر لے، شعائر اسلام کا مذاق اڑا لے، مقدسات کے بارے میں طعن و تشنیع کر لے، جو دل دماغ میں آ رہا ہے وہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ان کو اندازہ ہے کہ اب ٹکر کا عالم نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا عالم موجود نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ طلبہ جن کو ہم نے موبائل کا دل دادا بنا دیا ہے، یہ تو ہماری کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہمارے گھر آئی ہیں، یہ ہم سے کیا مقابلہ کریں۔ اس لیے میں آپ سے یہ دست بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ایک قیمتی سال آپ کا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ کسی طالب علم کا پہلا سال ہے، کسی کا چوتھا ہے، کسی کا پانچواں ہے، کوئی دور حدیث کی تکمیل کرنے کے قریب ہے اور کوئی تخصص کر کے مفتی بننے کے قریب ہے۔ یہ سب چیزیں اس زندگی نے ریورس نہیں ہونا، واپس نہیں ہونا ہے کبھی بھی۔ اس لیے اپنے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک منٹ کی، ایک ایک ساعت کی قدر کر لیں دوستوں۔ یہ فالتو کی چیزوں کو دیکھنا اور اس سے دل بہلانا یہ چھوڑ دیں۔ آپ ہیں تو کتاب کو اپنا دوست بنا لیں، کتاب کو دوست بنا لیں۔ اس لیے وہ عربی کا مشہور شعر ہے نا، اعز مکان فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ شاعر کہتا ہے اعز مکان فی الدنا سرج صابح، فرمایا دنیا میں سب سے عزت والی جگہ بیٹھنے کی وہ گھوڑے کی پشت ہے، یعنی ایک مجاہد والی زندگی ہے کہ وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر زندگی گزارتا ہے، غیرت مند زندگی۔ اور پھر فرمایا وغیر جلیس فی الزمان کتاب، اور اس زمانے کا سب سے بہترین دوست وہ کتاب ہے۔ کتاب سے دوستی کریں، اپنے اکابر کی، علماء کی، بڑوں کی، ایک قیمتی زندگی گزارنے والوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ لیکن آج طالب علم پیسے جمع کرتا ہے، کیوں جمع کر رہے ہیں؟ میں قسطوں پہ موبائل لے رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، انتہائی دکھ کی بات ہے دوست۔ طالب علم قسطوں پہ موبائل لے رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کئی دفعہ، ہمارے حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرؤوف غزنوی صاحب دامت برکاتہم، جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں نا، دیوبند کے، وہ ہمیشہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں جب دیوبند گیا تو میرے سب سے قریبی اور محبوب استاذ جو بنے وہ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حال میں فوت ہوئے۔ ان سے میرا بڑی محبت کا رشتہ ہوا، اور حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب بڑے انتہائی اس زمانے کے بڑے پائے کے عالم تھے، جن کی بخاری شریف کی پوری شرح چھپ کر آئی ہے اور جن کی تفسیر پر ابھی کام چل رہا ہے، کئی جلدیں آ گئے، اور بڑے نفیس مزاج کے اور بہت بڑے درجے کے انسان تھے۔ تو استاذ جی فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے کا جو گھر تھا وہ دیوبند مدرسے کے قریب ایک بازار میں آگے جا کر حضرت کی ذاتی رہائش ہے۔ تو اپنی رہائش کے ایک کمرے میں حضرت نے اپنا بہت بڑا کتب خانہ بنایا ہوا تھا، مکتبہ جیسے علماء بناتے ہیں نا۔
تو بہت بڑا ایک کتب خانہ تھا، لیکن اپنی کتابوں کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ کسی گھر کے فرد کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. جو کتابوں سے عشق کرتے ہیں نا وہ کتاب پہ جان دیتے ہیں دوستوں. تو فرمایا جب میں استاد جی کے قریب ہوا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ طالب علم قیمتی ہے، اچھا ہے، تو اکثر چھٹی میں ان کے ساتھ پیدل چل کے گھر تک جاتا، پھر واپس آتا. تو ایک دن مجھے لے گئے، اپنا کتب خانہ دکھایا. میں جب دیکھا تو اتنی کتابیں اور وہ بھی نایاب کتابیں. تو آہستہ آہستہ وہ تعلق بڑھا. تو پھر مجھے اجازت دی کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ جب بھی تشریف لائیں اور میں نہ ہوں تو میرے مکتبے کی چابی لیں اور آپ جب تک مطالعہ کریں آپ کو اجازت ہے. تو فرماتے ایک دن میں گیا اور مکتبے کی کتابیں دیکھ رہا، اتفاق سے میں نے ایک کتاب اٹھائی. تو کتاب کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے نا، جو سفید کاغذ والا، کتاب شروع ہونے سے پہلے ایک دو سفید ورق لگے ہوتے ہیں نا، اس پہ جو آپ لوگ اپنا نام اور درجہ اور پتہ اور بڑی تفصیلات آپ لوگ لکھتے ہیں نا کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے. تو استاد جی فرمانے لگے کہ جب میں نے وہ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کی وہ کتاب اٹھائی تو اس سفید ورق پر کچھ لکھا ہوا تھا. تو میں نے وہ پڑھنا شروع کیا کہ یہ استاد جی نے کیا لکھا ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، کہ آج گاؤں سے والدہ نے دیسی گھی بھیجا. آج گاؤں سے والدہ نے دیسی گھی بھیجا، اس لیے کہ بیٹا پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی تھی تو دیسی گھی کا ڈبہ بھیجا. تو میں نے وہ دیسی گھی بیچ کر جو رقم آئی اس سے یہ کتاب خریدی جو میں پڑھ رہا تھا. اس محنت سے جا کر یہ مقام ملتا ہے دوستو. تو جنہوں نے اپنے جذبات کو، کھانے پینے کی چیزوں کو قربان کر کے علم حاصل کیا ہے، وہ تبھی جا کر مفتی اعظم بنیں گے نا. ہم پیسے جمع کر رہے کیا ہے؟ موبائل قسطوں پہ لے رہا ہوں. تو بڑے عالم بنیں گے، شیخ الکل بنیں گے؟ کچھ نہیں بنیں گے اور کچھ کام بھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے میرے عزیز طلبہ، ماں باپ کی محنت کو رائیگاں مت جانے دیں. وہ جو آپ کو خرچہ دیتے ہیں وہ آپ کے پان، نسوار، گٹکے، چھالیے، ان خرافات کے لیے نہیں ہے دوستو. یہ برباد نہیں کریں اس کو. وہ کیا طالب علم ہے جو پڑھ بھی رہا ہے، چھالیاں بھی کھا رہا ہے، وہ گٹکا بھی کھا رہا ہے، وہ کیا کیا نام ہے فتنے، اور یہ نسوار کھا رہا ہے. یہ طالب علم ہے؟ ماں باپ کی محنت کی کمائی کو اس طرح ضائع مت کریں. زیادہ ہو گئے ہیں، ہر مہینے کی رقم جمع کریں. ہم ہمیشہ طلبہ کو ایک ترتیب بتایا کرتے تھے، میں بھی اور حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ بھی، کہ آپ کو جتنے پیسے روزانہ کے ملے اس سے صرف 5 روپے آپ نکالیں. 5 روپے تو مہینے میں کتنے بنیں گے جی؟ 150. سال میں جی 1500 روپے بنیں گے؟ نہیں نا، 1800. 1800 ایک سال میں 1800 روپے آپ کے پاس آئے. آپ نے حالانکہ اپنے کوئی جذبات نہیں مارے. 1800 میں ایک سال میں آپ کم سے کم 5 کتابیں لے سکتے. کم سے کم 5 سے 6 کتابیں. مشکل نہیں ہے. طالب علم کرنا نہیں چاہتا، وہ پیسوں کو بری طریقے سے کیا کرتا ہے؟ وہ برباد کرتا ہے. آپ نیچے جا کے، آپ میں سے کوئی گیا ہے نیچے ہماری لائبریری دیکھیے کسی نے؟ ہاں ماشاءاللہ. یہ جتنی کتابیں ہیں دوستو، شاید کوئی یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کسی نے وقف کی ہے مدرسے. ایک کتاب بھی اس میں وقف کی نہیں. اس میں 98% کتابیں وہ ہیں جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس فقیر کے طالب علمی کے جمع کیے ہوئے پیسوں سے ہم نے اس دور میں خریدی. ہمارا معمول تھا، ہم ہر جمعرات کے دن جب چھٹی ہو جاتی، عصر کی نماز پڑھ کے چائے گھر میں پی کے پھر جامعہ آ جاتے. پھر عشاء کے بعد تک ہم جامعہ کے کتب خانوں میں رہتے.
اور جو پیسے ہم دونوں نے اجتماعی طور پہ جمع کیے ہوئے ہوتے اس سے 1 کتاب 2 کتاب 3 کتاب جو وہ خریدتے، تب جا کر یہ بڑی لائبریری بنی ہے دوستو۔ تو ایسا نہیں کریں دوستو، اپنی ماں باپ کی محنت کے پیسوں کو، اپنی محنت کے پیسوں کو برباد مت کریں۔ کتابوں کا ذوق، کتابوں کا عشق اپنے اندر پیدا کریں، مطالعے کی روزانہ کی بنیاد پہ پابندی کریں۔ کس کس کو یہ باتیں سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اور عمل کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بشتے انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص حضرات خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، اعزاء، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، ان تمام حضرات کو ہم ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر لیں،
دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دلوں کو اللہ کی طرف یکسو کر لیں. یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، کدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے. توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی. رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب. غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے. اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبیں، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبیں. یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے. محشر میں منہ دکھائیں گے آقا
کو کس طرح محشر میں منہ دکھائیں گے، آقا کو کس طرح، آقا نے کر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، آقا نے کر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کل امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی جتنے طلبہ محبت سے تشریف لائے یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ان تمام کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، علم با عمل والی زندگی یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بننے کا سبب فرما دے، ہر قسم کے فتنوں کو قلع قمع کرنے کی توفیق یا اللہ ان سب کو ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ساری زندگی یا اللہ آپ کے پاکیزہ ذکر اور ایسی مبارک مجلسوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ساری زندگی اپنی زبان کو دل کو ذکر سے آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے طلبہ عزیز یہاں زیر تعلیم ہیں سب کو خوب خوب کامیابی نصیب فرما دے، سب کو یا اللہ پورے عالم کے لیے قبول فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، اس مجلس میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ بالخصوص ہمارے انتہائی مشفق ماموں جان حضرت مولانا مستفیض الرحمن صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں اور ایک دن کے فاصلے کے بعد ان کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت ماموں جان کے آپریشن کو کامیاب فرما دے، ان کو شفائے کامل عاجل مستمر یا اللہ نصیب فرما دے، برکتوں والی راحتوں والی عمر طویل اللہ پاک ان کو نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے، ان تمام سلسلوں کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے، ہمارے والدین کی، تمام اساتذہ اکرام کی، کل امت کے مرحومین کی یا اللہ بال بال مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔